السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 331، الانفال، آیت 45 تا 46، پارہ نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم کسی گروہ کے مقابل ہو تو جمے رہو، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو، اور آپس میں مت جھگڑو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہو، اذا جب لقیتم تم ٹکراؤ فئۃ کسی جماعت سے، فاثبتوا تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، کثیراً بہت زیادہ، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ، وَأَطِیعُوا اللہ اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وَلَا تَنَازَعُوا اور نہ تم آپس میں نزاع کرو، فَتَفْشَلُوا ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ اور جاتی رہے گی، رِيحُكُمْ تمہاری ہوا، وَاصْبِرُوا اور صبر کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ رب العالمین نے ان آیات بینات میں ایمان والوں کو کافروں کے مقابل میں لڑتے ہوئے ڈٹ جانے کا حکم دیا، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے کا حکم دیا، اور نمبر 3، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے کا حکم دیا، اور نمبر 4، آپس میں جھگڑا کرنے سے منع کیا، اور نمبر 5 یہ بتایا کہ صبر کرنا ہے۔ تو جنگ جیتنے کے لیے، مارکا جیتنے کے لیے ان 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جب بھی کسی جماعت کے اندر یہ 5 چیزیں موجود ہوں گی، وہ فتح یاب ہوں گے اور وہ کامیاب و کامران ہوں گے، بھلے ان کی تعداد کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، بھلے لڑائی کے وسائل اور آلات حرب، جنگی ساز و سامان برائے نام ہی کیوں نہ ہو، ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور مسلمان ہمیشہ سے انہی 5 چیزوں کو بروئے کار لا کر مارکا جیتا کرتے تھے
اور آج بھی مسلمانوں کی جیت اسی چیز پر ہوتی ہے کہ مسلمان لڑنے والے مجاہد میں یا مسلمان لڑنے والے آرمی سولجر کے اندر یہ 5 بنیادی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کی راہ میں جہاد کی تیاری کرانے والے لوگ، انہیں چاہیے کہ مومن مسلمان مجاہد کو یا مسلمان آرمی کے سولجر کو تربیت کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ ان 5 چیزوں کی اچھی طرح سے تربیت کرے۔ جب یہ مجاہد کے اندر اور مسلمان جنگجو کے اندر یہ 5 چیزیں موجود ہوں گی تو اللہ سبحانہ و تعالی فتح و کامیابی اور کامرانی عطا فرے گا۔ ان میں سے ایک چیز تو یہ فرمائی کہ جب کافروں کے مقابلے میں لڑنا ہے تو جم کر لڑنا ہے، یعنی میدان جہاد میں جم کر لڑنا ہے، موت سے ڈرنا کوئی نہیں، اور موت سے ڈر کر پیٹھ پھیر کے بھاگنا کوئی نہیں ہے، جتنی تکلیف کیوں نہ پہنچ جائے، صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ جو بھی لڑاکو اور جو بھی جنگجو اور جو بھی آرمی کا سولجر، جو بھی مسلمان اور جو بھی مجاہد میدان جہاد میں جم کر لڑتا ہے اور کسی بھی قسم کے زخم اور تکلیف کے سامنے وہ ہتھیار نہیں ڈالتا بلکہ صبر کا دامن اختیار کیے رکھتا ہے، جیسا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کے میدان میں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جمے رہے اور صبر کیے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور زخمی کر دیا گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک بھی شہید کر دیا گیا، لیکن جمے رہے اور تکلیف پر صبر کرتے رہے۔ تو جب یہ چیز موجود ہوگی اس لشکر کو کامیابی اور کامرانی عطا ہوگی۔ نمبر 3 یہ کہ جہاد اور مارکا جیتا جاتا ہے، لڑائی میں فتح حاصل کی جاتی ہے اللہ کا ذکر کر کے، جیسا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے میدان میں کفار کے مقابلے سے پہلے زارو قطار اور بڑی جو ہے وہ جستجو اور بڑی تگ و دو اور بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لگاتار کنٹینیو دعا کرتے ہیں۔ تو جہاد میں اور لڑائی میں مارکا جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ مجاہد اور مسلمان آرمی کا نوجوان اسے دعائیں کثرت سے یاد ہونی چاہیے، اسے دعائیں کثرت سے یاد ہونی چاہیے، اور دعا کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے اور مسلمان لڑنے والے کافروں کے مقابلے میں وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعائیں کریں۔ مجاہد اور آرمی کا جوان جس قدر زیادہ اللہ کا ذکر کرے گا اور اسی طرح دعائیں کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ان کی کم تعداد اور کم وسائل کے باوجود کامیاب و کامران فرمائے گا، کامیابی اور کامرانی اور فتح یابی نصیب فرمائے گا۔ اسی طرح میدان جہاد میں کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اور اللہ رسول ہی کے حکم سے امیر لشکر کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ جو آپ کا کیپٹن ہے، جو آپ کا میجر ہے، جو آپ کا حوالدار ہے، آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے، اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جو کیپٹن، میجر، حوالدار کی اطاعت کے خلاف پڑتا ہو، نافرمانی نہیں کرنی۔ یہ اطاعت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تمہارے اولی الامر صاحب امر ہیں۔ میدان جہاد میں ایک فوجی کے لیے، ایک مجاہد کے لیے اس کا کمانڈر، اس کا کیپٹن، اس کا میجر، اس کا حوالدار
وہ اولی الامر ہے، وہ اس کا امیر ہے، اور مجاہد اور سولجر پر ضروری ہے کہ وہ اپنے کیپٹن اور میجر اور جرنل اور اپنے حوالدار کی پوری پوری اطاعت کرے۔ جب یہ ہوگا تو مسلمان جنگ جیت جائیں گے اور مارکا جیت لیں گے کہ ہر حال میں اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے۔ اور آج امیر وہ کیپٹن ہے، حوالدار ہے، میجر ہے، اسی طرح دیگر۔ تو ان اطاعت کرنے کی وجہ سے یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی فتح یابی عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح فرمایا آپس میں جھگڑنا نہیں ہے، میدان جھگڑا کرنا دو مسلمانوں کا ہر مقام پر اور ہر مکان پر حرام ہے۔ دو مسلمانوں کا آپس میں لڑائی کرنا، جھگڑنا، یہ ہر جگہ حرام ہے، اور بالخصوص آپس کے جھگڑوں سے میدان جہاد میں، مارکے کے میدان میں گریز کرنا ہے۔ جب دو مسلمان سولجر اور مجاہد میدان جہاد میں لڑائی سے گریز کریں گے اور آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا تو یہ بھی مارکا جیتنے کا ایک بہت بڑا سبب بن جائے گا۔ اور اگر مسلمان آپس میں ہی لڑنا شروع ہو گئے تو پھر یہ ہوگا کہ مسلمانوں کا رعب و دبدبا وہ کافروں پہ جاتا رہے گا، اور یوں مسلمان شکست خوردہ ہو جائیں گے۔ اور صبر اختیار کرنا ہے۔ زخم، تکلیف اور مصیبت اور حالات کتنے ہی خراب سے خراب تر نظر کیوں نہ آ رہے ہوں، صبر کا دامن اختیار کیے رکھنا ہے۔ جب یہ ہوگا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مدد ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یوں مسلمان مارکا جیت جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور نبوت میں اور صحابہ کرام اور تابعین اور بعد کے بہت سارے دوروں کے اندر، ادوار کے اندر، یہی 5 چیزیں مسلمان جنگجوؤں مجاہدوں کے اندر رہیں کہ ان لوگوں نے میدان جہاد میں خوب ڈٹ کے لڑائی کی اور بہت زیادہ ذکر اللہ کو یاد کیا۔ یعنی وہ دن میں اگر گھوڑے کی پشت پہ ہوتے تو رات پہ مسلح پہ کھڑے ہو کر اللہ سے دعائیں کرتے۔ اگر وہ مجاہد دن میں گھوڑے کی پشت پہ ہوتے، رات میں مسلح پہ کھڑے ہوتے اور اللہ سے دعائیں کرتے، یوں اللہ سبحانہ و تعالی ان کو کامیابی اور کامرانیاں عطا فرماتا، اور اسی طرح اپنے امیر لشکر کی اطاعت کرتے اور آپس کے جھگڑے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے۔ لیکن جب مسلمانوں میں یہ چیز جاتی رہی، ذکر اللہ ختم ہو گیا، اللہ کا ذکر، دعائیں کرنے کا اہتمام ختم ہو گیا، اور اپنے امیر کی نافرمانی ہونے لگی اور آپس میں بدست گربان ہوئے، تو پھر مسلمانوں کے حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ میدان جہاد کے حوالے سے صحیح بخاری کتاب الجہاد کے اندر حدیث نمبر 2965 پر اور اسی طرح 2966 پر عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دشمن سے مد بھیڑ کی تمنا مت کرو، دشمن سے لڑائی اور جنگ کی تمنا مت کرو، اور اللہ سے عافیت کا سوال کرتے رہو۔ اللہم انا نسألک العافیت، اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ لیکن جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو پھر صبر کرنا ہے، ڈٹے رہنا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اپنی کم تعداد سے، کم مسائل سے خوف زدہ نہیں ہونا، بلکہ لڑتے رہنا ہے اور ڈٹ کر لڑنا ہے۔ کیوں؟ کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے، جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ مطلب اللہ کی راہ میں لڑو گے، شہید ہو جاؤ گے، میدان جہاد میں تلوار چلاؤ گے، اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں دنیا کے اندر بھی کامیابیاں عطا فرمائے گا اور غازی بن کے لوٹو گے، اور اگر گردن کاٹ دیے جاؤ تو شہید بنو گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے شہداء کے لیے بھی بڑے بڑے انعام و اکرام تیار کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بعد کے مسلمان مجاہدین وہ
کم تعداد ہونے کے، تھوڑی تعداد ہونے کے باوجود وقت کے بڑے بڑے جو سپر پاور تھیں، روم، فارس اور اسی طرح دیگر، ان پر وہ غالب آئے اور ہر جگہ لا الہ الا اللہ کا بول بالا ہوا، اور صرف 30 سال سے تھوڑے عرصے کے اندر اسلام مشرق و مغرب تک پھیل گیا۔ آج ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم کافروں سے جنگ کی تمنا نہ کریں، لیکن جب ہو جائے تو پھر ان 5 چیزوں کا اہتمام کرنا ہے کہ ڈٹ کے اور جم کے لڑنا ہے اور صبر کا دامن اختیار کرنا ہے۔ جنگ میں، جہاد میں ویسے ذکر اللہ ہر وقت کرنا ہے، لیکن بالخصوص اللہ کا ذکر اور دعائیں جنگ اور جہاد میں اور مارکے میں ان کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ اپنے امیر لشکر کی اطاعت کرنی ہے۔ آپس میں جھگڑنا سال بھر حرام ہے، زندگی بھر حرام ہے، لیکن بالخصوص میدان جہاد میں آپسی کے لڑائی جھگڑوں میں نہیں پڑنا اور صبر اختیار کرنا ہے۔ نتیجہ یہ کہ کل اگر وہ بدر میں 313 ہو کر اور احد میں 700 ہو کر اور اسی طرح قادسیہ کے مارکے میں لاکھوں کے مقابلے میں آٹے میں نمک برابر ہو کر وہ کامیاب ہوئے، تو آج بھی فضائے بدر پیدا ہو سکتی ہے۔ آج بھی فضائے بدر پیدا ہو سکتی ہے اگر سورۃ الانفال کی آیت 45 اور 46 پر مسلمان مومن مجاہدین اور مسلمان آرمی کے جوان عمل پیرا ہو جائیں۔ کیا کرنا ہے؟ ڈٹ جانا ہے، صبر اختیار کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، امیر لشکر کی اطاعت کرنی ہے اور آپس میں لڑنا اور جھگڑنا نہیں ہے۔ پھر فضائے بدر پیدا ہوگی اور دشمن یوں ذلیل ہوگا جیسے بدر و احد میں کافروں کے جو ہے وہ لشکر جرار شکست اور ذلت سے دوچار ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔